رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا. قصہ لوط علیہ السلام دروس و عبر اس موضوع پر کل ہمارا ایک درس ہو چکا ہے۔ اس درس میں ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم کی برائیوں پر گفتگو کی، اور یہ بات ہوئی تھی کہ قوم لوط میں 4 بڑی برائیاں تھیں، جن میں سے کل پہلی برائی کے متعلق گفتگو ہوئی۔ وہ برائی تھی اتأتون الرجال، ہم جنس پرستی، جسے آج کے دور میں گیئزم بھی کہا جاتا ہے، کہ مرد کی طرف آنا اور اپنی خواہشات پوری کرنا۔ قرآن و حدیث کے ناحیے سے اس فعل کی کیا قباحت ہے ہم نے وہ بھی دیکھا، اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے بچنے کے ذریعے کیا ہیں۔ قوم لوط کی دوسری بڑی برائی تھی وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کہ وہ راستہ روکا کرتے تھے، راستوں کو بند کر دیا کرتے تھے۔ راستہ روکا کرتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ راستہ روکنے سے 3 چیزیں مراد ہیں، اور اس میں آپ نے ائمہ کے اقوال بھی نقل کیے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ لوگ راستوں میں بیٹھ کر ڈاکے ڈالا کرتے اور لوگوں کو ستایا کرتے، ان کا مال چھین لیا کرتے اور انہیں مار دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسافر اس راستے کو ترک ہی کر دیا کرتے اور اس کے بالمقابل دوسرا راستہ اختیار کرتے، اگرچہ وہ زیادہ دور کا ہو اور اگرچہ وہ زیادہ دشوار راستہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ان سے ڈرتے اور ان کے راستے کو چھوڑ دیتے۔ شریعت اسلامیہ میں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے فساد فی الارض قرار دیا، کہ جو آدمی ڈاکہ ڈالے، مسافروں کو لوٹے، یہ زمین میں فساد پھیلانے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان لوگوں کی جزا، ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے جو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں یا زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا پھر انہیں پھانسی دے دی جائے، یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں ایک دوسرے کے بالمقابل کاٹ کر چھوڑ دیا جائے، کہ سیدھا ہاتھ دایاں پاؤں، یا دایاں پاؤں سیدھا پاؤں دایاں ہاتھ، کیونکہ ان کا کام ہی اس قدر بدتر ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں مدینہ میں عقل یا قبیلے عرینہ والے آئے اور آ کر اپنی بیماری کی شکایت نبی علیہ السلام سے کرنے لگے۔ انہیں استسقاء کا مسئلہ تھا کہ وہ خوب پانی پی رہے تھے، ان کی پیاس ہی نہیں بوجھ رہی تھی اور ان کے پیٹ بڑے ہو رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں علاج بتایا اور اپنے اونٹ اور چرواہا ان کے حوالے کر دیا، کہا کہ مدینہ کے باہر کے حصے میں رہو، اونٹ کا دودھ پیو، اور دوسرا علاج نبی علیہ السلام نے انہیں بتایا۔ وہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے علاج پر اپنی صحت بہتر کرنے لگے، اور جب ان کی صحت بہتر ہو گئی تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے چرواہے کو مار دیا،
انہوں نے اس کی آنکھیں پھوڑ دی اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹ لے کر بھاگنے لگے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی کہ عقل اور عرینا والوں نے ایسی حرکت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دستہ ان کے پیچھے بھیجا کہ جاؤ اور انہیں پکڑ کر لاؤ، اور انہیں پکڑ کر لایا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلے میں انہیں وہی سزا دی، اس لیے کہ یہ زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، اور آج بھی ہمارے ماحول میں اس طرح کا فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ کتنے مسلم گھرانوں کے بچے ہیں کہ چلتی گاڑیوں پر وہ عورتوں کے گلوں سے زیورات چھین رہے ہیں، عورتوں کے ہاتھ سے ان کے پرس چھین رہے ہیں۔ یہ ڈاکے ہیں، یہ قوم لوط کا عمل ہے۔ سعودی کمیٹی، جو سعودی کی افتاء کمیٹی ہے، ان لوگوں نے اس مسئلے پر کافی گفتگو کی۔ گفتگو کرنے کے بعد ان کا حاصل یہ رہا کہ آج جو کوئی ایسی حرکت کرے، مسلمانوں کی حرمت کو پامال کرے، چاہے جان کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، یا پھر عزتوں کے اعتبار سے ہو، تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ یا تو ان کی جان لی جائے گی، یا انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، یا پھر ایک دوسرے کے بالمقابل ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ تھا۔ یہ فتویٰ کتنا سخت ہے، اس کے سخت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حرکت کر رہے ہیں، یہ حرکت بھی اسی قدر بری اور بدتر ہے۔ یہ سامنے والے کا چہرہ دیکھے بغیر اسے تکلیف دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا کون ہے۔ کتنی تصاویر، کتنے ویڈیوز ہمارے سامنے نہیں آئے، بوڑھی عورتیں ہیں، وہ ان کے گلے سے کوئی چیز چھین رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین رہے ہیں اور گاڑی بھگا رہے ہیں کہ عورتیں ان کے پیچھے گھستی گھستی چلی جا رہی ہے۔ اٹھنے کے بعد عورت کے ہونٹ کٹ گئے، چہرہ پھٹ گیا، اس کے ہاتھ جو ہے اس کے بازو سے نکل گئے۔ کتنے ویڈیوز ہم نے نہیں دیکھے۔ یہ زمین میں فساد ہے، اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ لوگ راستوں سے گزرنے میں ڈر محسوس کریں گے۔ تو قوم لوط جو راستہ روکا کرتی تھی، اس کی ایک شکل یہ تھی کہ یہ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، اور دوسری شکل یہ تھی کہ وہ ہر آنے جانے والے کو ستاتے تھے، یا تو اس پر تانا کستے تھے یا اپنے ساتھ کچھ کنکر رکھ کر اسے مارا کرتے تھے۔ ہر آنے جانے والے کو یہ ستایا کرتے تھے۔ تو لوگ ان کے اس ستانے کی وجہ سے بیزار ہو کر ان کے اس راستے ہی کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اور آج بھی ایسے عمل ہمارے پاس ہیں۔ چبوتروں پر لوگوں کا ایک جمگھٹ رہتا ہے، ہر گلی کے کونے پر، ہر چوراہے پر، یا ہر کسی ٹپری کے سامنے، وہاں سے ہماری نوجوان بہنیں گزرنے سے کتراتی ہیں، انہیں ہیبت ہوتی ہے، یا کوئی دوسرا آدمی وہاں گزرنے میں ایک طرح کی کراہیت یا ایک طرح کا خوف محسوس کرتا ہے۔ یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے، یہ تو قوم لوط کی بدتر عادت اور بدتر علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس فعل پر نکیر فرمائی، اور آج ایسے ویڈیوز پھیلائے جا رہے ہیں جس سے ہمارے نوجوان اور بچے متاثر ہو رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے غبارے ہیں اور غباروں میں پانی بھر کر ان کے حوالے کر دیا جا رہا ہے، اور وہ آنے جانے والوں کو پیچھے سے غبارے پھینک کر مار رہے ہیں اور اسے مذاق سمجھ رہے ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ راستہ روکنے والے کام ہیں۔ قوم لوط یہی کیا کرتے تھے، آنے جانے والوں کو ستاتے تھے، انہیں تنگ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع کیا۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں صرف چھچورے پن کی نہیں ہیں، یہ باتیں صرف مذاق کی نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے والے کام ہیں۔ یہ قوم لوط کی متشابہت ہے، ان کی عادتوں کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس سے کہا؟ صحابہ سے کہا۔ انبیاء کے بعد اس زمین کی سب سے پاک باز جماعت سے کہا، جن کی نگاہیں پہلے ہی سے نیچے رہا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا کہا کہ ایاکم والجلوس علی الطرقات، خبردار رہو، راستوں پر مت بیٹھا کرو، راستوں پر مت بیٹھا کرو۔ صحابہ نے کہا ما لنا لا بد یا رسول اللہ،
انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہاں بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے، دن بھر کی جو گفتگو ہوتی ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، ہم اپنی ان مجلسوں میں حل کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو پھر تمہیں راستے کا حق ادا کرنا چاہیے، راستے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا وما حق الطریق یا رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے کا کیا حق ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا غض البصر وکف الاذی وامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حق بیان فرمایا کہ راستے میں بیٹھو تو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو، ہر آنے والے اور ہر جانے والے کو دیکھا مت کرو، بد نظری سے بچو۔ دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وکف الاذی، کہ تکلیف دینے سے بچو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اگر کوئی کو تم سے رہنمائی طلب کرتا ہے، راستہ دریافت کرتا ہے، تو اسے اچھے انداز سے راستہ بتاؤ، اور راستے میں کوئی تمہیں برائی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو تم اسے روکو، اسے ٹوکو اور اسے اچھی بات کا حکم دو۔ ہمیں اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بزرگ لوگ ہیں، جو سربراہ لوگ ہیں، وہ اپنے محلوں کی کمیٹی بنائیں، وہ 4-8 لوگ مل کر ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ یہ چبوتروں پر بیٹھ کر جو راستوں کو بگاڑا جا رہا ہے، آنے جانے والوں کے دلوں میں جو خوف پیدا کیا جا رہا ہے، یہ ماحول ختم ہو جائے، ایک پابندی لگائی جائے، نوجوانوں کے بیچ میں اخلاقی ماحول پیدا کیا جائے۔ الغرض یہ دوسری برائی تھی قوم لوط کی، یا راستہ روکنے کی دوسری شکل تھی۔ اور راستہ روکنے کی دوسری اور بڑی بدتر شکل علماء نے بیان فرمائی ہے۔ تیسری اور بڑی بدتر شکل، وہ شکل یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا تعلق راستوں سے نہیں ہے، بلکہ قوم لوط مرد کے پاس آنے کی وجہ سے نسل بڑھنے کا راستہ ختم کرتے تھے۔ مرد کے پاس آئے گا تو نسل کیسے بڑھے گی؟ نسل نہیں بڑھے گی، تو یہ نسل کا راستہ روکتے تھے۔ یا اسی طرح ان میں کے بعض مرد ایسے تھے جو عورتوں کے پاس تو آتے تھے، لیکن سامنے سے نہیں آتے تھے، پیچھے سے آتے تھے۔ پیچھے تو حرث نہیں ہے، اللہ نے کہا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، کھیتی کی طرف آؤ، پیچھے کا حصہ کھیتی والا نہیں ہے، وہاں سے نسل آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا ينظر اللہ الى رجل اتى رجلا او امرأة في الدبر، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی طرف کبھی رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا جو کسی مرد کے پاس یا عورت کے پاس پیچھے سے آئے۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ چھپا ہوا لوتی کام ہے جو مرد آدمی عورت کے طرف پیچھے سے آتا ہے، یہ بھی بڑا بدتر عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ملعون من اتی امرأۃ فی الدبر، کہ وہ آدمی ملعون ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے دروازے بند ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ ایسی بیکار حرکتیں کرے، ایسے بدتر افعال کرے۔ یہ قوم لوط کی دوسری برائی تھی اور بڑی برائی تھی کہ یہ راستوں کو روکتے تھے۔ اس کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ قوم لوط کی تیسری اور بڑی برائی اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، کہ تم اپنی عام مجلسوں میں گناہ کرتے ہو۔ اسے اجہار بالمعصیہ کہا جاتا ہے کہ گناہ کا کام علانیہ طور پر کرنا، دندناتے کرنا، یہ بڑی برائی ہے۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قوم لوط جو علانیہ طور پر گناہ کرتے تھے اس کی کچھ شکلیں تھیں۔ مختصر طور پر ان شکلوں کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ نمبر 1، جو کوئی ان کی مجلس میں آتا یا جو کوئی ان کی مجلس سے نکلتا وہ اس کے ساتھ ٹھٹا بانٹتے، اس کا
مذاق اڑایا کرتے اور اس کی کمی کو لے کر پوری مجلس اس پر ہنسا کرتی. ایک تو یہ کام گناہ کا ہے اور یہ کام وہ اجتماعی طور پر کرتے، علانیہ کرتے. دوسری شکل آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آستین چڑھاتے اور اپنے پینچوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتے اور اپنے کرتوں کے بٹن کھولتے اور تکبر کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں چلتے، تکبر کے ساتھ اتراتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں چلا کرتے تھے. یہ علانیہ گناہ کی ایک شکل تھی. اور علانیہ گناہ کی تیسری شکل ان میں یہ تھی کہ یہ مجلس میں بیٹھ کر ہوا خارج کرتے اور زور سے قہقہہ لگاتے، ہنسنے لگ جاتے. یہ بھی قوم لوط کا عمل ہے. اور چوتھی قسم ہے کہ یہ علانیہ طور پر مجلس میں بیٹھ کر مردوں کو چھیڑا کرتے تھے، مردوں کے ساتھ بے حیائی کرتے تھے. یہ بڑے برے اعمال ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کہا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ تبارک و تعالی برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا. اور ایک جگہ اللہ نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے کہا جو یہ چاہتا ہے کہ مومنوں کے درمیان میں فحش چیزوں کو عام کرے، بری چیزیں پھیلائے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کل امتی معافی الا المجاہرین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری ساری کی ساری امت کو معاف کر دے گا سوائے علانیہ طور پر گناہ کرنے والوں کے. جو علانیہ طور پر گناہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف نہیں کرے گا، انہیں سزا دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بیان کی، وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا وَيُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ، کہ ایک آدمی رات میں گناہ کرتا ہے اور جب صبح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے. لیکن اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ فَيَقُولُ یا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وہ نام لے لے کر کہتا ہے اور سنو میں نے رات میں اس طرح سے اپنا منہ کالا کیا ہوا ہے. وقد بات یسترہ ربہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس نے رات اس حالت میں بسر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عیب پر پردہ پوشی کی ہوئی تھی. ویصبح یکشف ستر اللہ عنہ، لیکن اس بدبخت نے اس حالت میں صبح کی کہ اللہ تبارک و تعالی کے پردے کو اپنے ہاتھ سے پھاڑ دیا. اس نے اللہ کے پردے کو چاک کر دیا. اور ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گناہ جو علانیہ طور پر کیا جاتا ہے اس کی 3 شکلیں ہیں. سب سے پہلی شکل ہے کہ گناہ لوگوں کے درمیان میں کیا جائے. آدمی گناہ کا کام کرے، لوگوں کے درمیان میں کرے، اسے بھی اجہار بالمعصیہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو خود سے معاف نہیں کرتا بلکہ اسے سزا دی جاتی ہے. آج اس کی کیا شکلیں ہیں؟ ایک آدمی زور سے گانے بجا رہا ہے، گانا، میوزک، یہ گناہ کا کام ہے، لیکن یہ کام وہ لوگوں کے درمیان میں کر رہا ہے، یہ اجہار بالمعصیہ ہے. ایک آدمی لوگوں کے درمیان میں نشہ آور چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، اجہار بالمعصیہ ہے. ٹخنوں کے نیچے کپڑے لٹکائے لوگوں کے درمیان میں پھر رہا ہے، اجہار بالمعصیہ ہے. نماز کے وقت نماز ترک کیے لوگوں کے درمیان میں پھر رہا ہے، اجہار بالمعصیہ ہے. عورت نقاب نکالے لوگوں کے درمیان میں نکل رہی ہے، یہ اجہار بالمعصیہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. جو گناہ اللہ تبارک و تعالی نے، جو معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا، جو چیز گناہ کی ہے، اگر آدمی اسے لوگوں کے درمیان میں کرتا ہے تو وہ اجہار بالمعصیہ ہے، علانیہ طور پر گناہ کرنا. اس کی دوسری شکل ہے کہ گناہ اکیلے میں کر لینا لیکن لوگوں کے درمیان میں پھر اس کا تذکرہ کرنے لگ جانا. اس میں اور پہلے آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عیب پر پردہ ڈال رکھا تھا لیکن اس بدبخت نے اللہ کے پردے کو خود اپنے ہاتھ سے چاک کر دیا. تیسری قسم یہ ہے کہ نہ تو اس نے لوگوں کے درمیان میں گناہ کیا، نہ اکیلے میں کیا،
لیکن جس نے گناہ کیا یہ اس کے ساتھ مزے لے لے کر گفتگو کرنے لگ گیا، یعنی اس نے سامنے والے کے گناہ کی تائید کری اور اس سے تمام معاملات پر گفتگو کرنے لگ گیا، تو یہ بھی اجہار بالمعصیہ ہے۔ یہ معاملہ آج ہمیں جو دیکھنے میں ملتا ہے، اس کی ایک ہی مثال ہمارے ذہن میں آتی ہے، ویسے تو بہت سی ہو سکتی ہے۔ کچھ نوجوان سینما ہال جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اپنے پورے دوستوں سے بیٹھ کر اس سینما پر گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ سامنے والے نے نہیں دیکھا، دیکھنے والا ایک ہے، بات پوری مجلس کر رہی ہے، اس سے خوش ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے اجہار بالمعصیہ میں برابر کے شریک ہیں، علانیہ طور پر گناہ کرنے والے ہیں، اجہار بالمعصیہ۔ علماء اس معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں من قصد اظہار المعصیہ والمجاہرہ اغضب ربہ، جس آدمی نے علانیہ طور پر گناہ کیا گویا کہ اس انسان نے اللہ کو غضبناک کر دیا۔ علانیہ طور پر گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کا غصہ بھڑک گیا۔ کیوں بھڑکا وہ آگے پتہ چلے گا۔ اور دوسری چیز امام ابن بطال رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں فی الہجر بالمعصیہ استخفاف بحق اللہ و رسولہ، علانیہ طور پر گناہ کرنے میں اللہ تبارک و تعالی کی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین ہے۔ علانیہ طور پر گناہ کرنے والا زبان مقال سے نہیں لیکن زبان حال سے، اپنے معاملے سے اللہ تبارک و تعالی کی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کر رہا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ان المظہر للمنکر یجب الانکار علیہ علانیہ، جو آدمی علانیہ طور پر گناہ کرے اس پر رد بھی لوگوں کے درمیان ہی کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تمام لوگوں تک اس برائی کو پہنچا دیا۔ تمام لوگوں کے درمیان میں جب رد ہوگا تو تمام لوگوں تک اس کا رد بھی پہنچے گا۔ اور جو آدمی اظہار بالمعصیہ کرے، لوگوں کے درمیان میں علانیہ طور پر گناہ کرے، اس کے بڑے برے اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اثر اس انسان پر مرتب ہوتا ہے وہ یہ کہ ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معمولی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور کس انداز سے کر رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں دندناتا کر رہا ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں، چوری چوری سینہ زوری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کمی کا مرتکب ہے۔ اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر کی ہی نہیں جیسے انہیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ویسی ہی قدر کرنی چاہیے جو اس کا حق ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے، بڑے بڑے فرشتے اس کے سامنے کانپتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ کے انسان، ایک تو اس کی نافرمانی کر رہے ہیں اور نافرمانی پر سینہ زوری کہ لوگوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کی شریعت کو رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا اثر مجہر یعنی علانیہ گناہ کرنے والے پر یہی مرتب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ اور دوسرا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ وہ انسان بے حیا ہو جاتا ہے، بے شرم بے غیرت ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ پچھلے انبیاء نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو۔ ایک حیا ہی ہے جو تمہیں بدکاریوں سے، بے حیائیوں سے، گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر تم بے حیا ہو جاؤ تو پھر ان چیزوں سے روکنے کے لیے کوئی آڑ، کوئی بند، کوئی دیوار نہیں ہوگی۔ علانیہ طور پر آدمی گناہ کرے یہ اس کی بے حیائی کی، بے شرمی کی، بے غیرتی کی دلیل ہے۔ آدمی اس عمل سے بے غیرت ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو اثر اس پر مرتب ہوتا ہے وہ یہ کہ اس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ انس بن مالک کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے دور کے لوگوں سے، تابعین سے، کہ تم آج ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہارے آنکھوں میں ہلکے ہیں، لیکن ہم ان اعمال کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں
ہلاک کرنے والے گناہ سمجھا کرتے تھے. اور ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے کہ ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. مومن سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گناہ کو ایک پہاڑ تصور کرتا ہے, اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ پہاڑ کے تلے کھڑا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرنے ہی والا ہے. اس کے بالمقابل فاسق کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَطَارَ. فاسق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو ایک مکھی تصور کرتا ہے, کوئی چیز نہیں ہے, ایسی مکھی جو اس کے ناک پہ آئی بیٹھ گئی, اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا, وہ اڑی اور نکل کر چلی گئی. تو جو اظہار بالمعصیہ کرے, لوگوں کے درمیان میں گناہ کرے, آپ محسوس کرو گے کہ اسے اس کے گناہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, اس کے گناہ اسے ڈرانا چھوڑ دیتے ہیں. اور اسی طرح اظہار بالمعصیہ اصل میں گناہوں کی طرف دعوت ہے. لوگوں کے درمیان میں آپ گناہ کر رہے ہو, اسے کئی لوگ دیکھ رہے ہیں, جو کوئی اسے اپنائے گا, جو کوئی اس کا ارتکاب کرے گا, آپ اس کے گناہ میں اللہ میری اور آپ کی سب کی حفاظت کرے برابر کے شریک ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی کسی کو نیکی کا راستہ دکھائے اور جو آدمی اس پر عمل کر لے تو دونوں نیکی میں برابر ہیں. کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا, بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. اور جو کسی کو برائی کا راستہ دکھائے اور وہ آدمی اس برائی پر عمل کر لے تو پھر گناہ میں دونوں بھی برابر ہیں. کرنے والے کو جتنا گناہ ملے گا, دکھانے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا. دونوں کے گناہوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. علانیہ طور پر گناہ کرنا, لہذا اس گناہ کی دعوت دینا ہے, اس گناہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. اور ایک سب سے بڑی چیز جو عام طور پر ہو جاتی ہے کہ علانیہ طور پر گناہ کرنے سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے, وہ بے حیا ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس کے نگاہوں میں کم ہو جاتی ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ انسان اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا, وہ انسان اس گناہ کو حلال سمجھنے لگ جاتا ہے. اور یہ وہ راستہ ہے, یہ وہ سیڑھی ہے جس کے بعد دین اسلام کے باہر ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. اور جو آدمی اظہار بالمعصیہ کرے, علانیہ طور پر گناہ کرے, تو اس کا تعلق صرف اس ایک انسان سے نہیں ہوتا, بلکہ ساری قوم متاثر ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کسی قوم میں علانیہ طور پر گناہ ہونے لگ جائیں, لوگ دندناتے گناہ کرنے لگ جائیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں طاعون جیسی بیماری کو بھیج دیا کرتا ہے. والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا, اور ایسی نئی نئی بیماریاں بھیجتا ہے جن کا پچھلی قوموں سے کوئی تعلق نہیں تھا. آج کا ہمارا معاشرہ اس کی زندہ مثال ہے. بات طول دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کتنی بیماریاں ہیں کہ اطباء پریشان ہیں, انہیں اس کا علاج سمجھ نہیں آتا, بیماری کا نام کیا دیں انہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ان بیماریوں کا تعلق پچھلی اقوام سے نہیں تھا. اور اس سے بھی آگے کا معاملہ ہوگا, اور پھر اپنی بات کو ختم کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فی ہذہ الامہ خسف وقذف ومسخ, اس امت میں ایسے عذابات آئیں گے جس سے لوگوں کے چہرے بدل جائیں گے اور انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا یا آسمان سے اچک لیا جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پریشان ہو کر پوچھنے لگے وَمَتَّى ذَلِكَ یا رسول اللہ, اس قدر خطرناک عذابات یہ کب ہوگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا ظہرت المعازف, جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے.
اذا ظہرت المعازف، جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے. یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وَكَثُرَتِ الْقَيِّنَاتِ، جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی. اور اس کے بعد تیسری چیز کہتے ہیں وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، اور جب خوب شراب پی جائے گی. جب یہ تین چیزیں ہونے لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس امت میں ایسا عذاب دے گا، اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے، جس کی وجہ سے لوگوں کے چہرے بدل جائیں گے. قرآن بتاتا ہے کہ چہرے کیسے بدلیں گے، تو یا تو بندروں کی شکل میں ہو جائیں گے یا پھر سوروں کی شکل میں ہو جائیں گے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ ہوا تھا. یا پھر انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا یا پھر آسمان سے اچک لیا جائے گا. الغرض یہ جو برائی ہے علانیہ طور پر گناہ کرنا، یہ قوم لوط کی بیماری ہے. یہ برائی قوم لوط میں پائی جاتی تھی، اور آج بھی کہیں نہ کہیں یہ برائی ہمیں نظر آتی ہے. کہیں نہ کہیں نہیں بلکہ عام طور پر یہ برائی ہمیں اپنی قوم میں نظر آتی ہے. آج کے دن بنی اسرائیل کی دو برائیاں پیش کی گئی. پہلی برائی راستہ روکنا، جس کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے بیان کی گئی. دوسری برائی علانیہ طور پر گناہ کرنا. اور علانیہ طور پر گناہ کی تین شکلیں ہیں، یا تو گناہ لوگوں کے سامنے کرنا، یا پھر اکیلے میں کر لوگوں سے بیان کرنا، یا پھر جو گناہ کیا ہو اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا. اللہ تبارک و تعالی ان بدتر بیماریوں اور برائیوں سے ہماری حفاظت کرے. باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمارا خاتمہ کرے تو خاتمہ بالخیر کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.